الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا ومنيرنا وسراجنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وحامدنا وناصرنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا سبحان اللہ ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہ طلب ہی دے نہ جنون ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زبان پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں حمد و صلات کے بعد مسند صدارت پر رونق افروز حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ملالیہ دیگر جمیع سادات کرام
اور مسلک حق اہل سنت و جماعت جنتی گروہ کے مسلک کے تمام غیرت مند علماء قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے ائمہ مساجد ثنا خانان رسول کریم نقیب محتشم مسجد اعظہ کی انتظامیہ کے تمام عہدیداران تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام ساتھی اور آج کی اس محفل شریف کا خوبصورت انتظام کرنے والے تمام ساتھیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس کے گزرے دور میں ان سنگیاں نے سانو سب نو بلا کے ساڈے اُتے انہوں نے احسان کیا کہ اسی سارے جمع ہوئے سرکار دا ذکر کیتا سنیا۔ اللہ تعالیٰ سارے ساتھیوں نے اپنے محبوب دی بارگاہ چو بہترین جزا عطا فرمائے۔ تسی پنڈ تھان دے رہن والے لوگ کو ٹائم نال سونا ٹائم تے اٹھنا یہ تہاڈی رسم نہیں ہے بلکہ تہاڈا طریقہ ہے، اور میری بھی کوشش ہے یہ کہ نہایت مختصر وقت کے اندر صرف چند ضروری گزارشات کرنی ہیں۔ ساڈے پنڈاں دے اندر ایک جملہ مشہور ہے، وہ تے میں گفتگو کرنی ہے۔ کوئی بندہ جلدی امیر ہو جائے، وہ دے کول پیلیاں مربے پراپرٹی ٹریکٹر ٹرالیاں بڑے لوکاں دے نال چودھریاں دے نال رابطے ہو جان تواڈے ویکھدیاں تے او دے بارے چ پنڈ دے وڈے بندے کہندے کہ اج کل رب تے بڑا مہربان ہو گیا، یا ایک دوسرا جملہ بھی کہندے کہ اج کل دی گڈی آسماناں تے چڑھی، ایک تیسرا جملہ بھی کہندے ایڈیاں پنجے کیوں چاہیے، فون کردا ہے بندے چھٹ جاندے ہیں، فون کردا ہے بندے پھڑے جاندے ہیں۔ ایک چوتھا جملہ بھی کہندے وہ ذرا تھوڑا ڈاڈا ہے، کہندے اج کل دی رسی ڈھیلی ہوئی ہے۔ اچھا جملہ تے کامن ہے جی، تے کہندے کہ اج کل رب تے بڑا مہربان ہے جڑا جلدی جلدی امیر ہو جائے، بوسکی دا سوٹ لٹھے دا سوٹ پانا شروع کر دے، گڈی رکھ لے، کھڑکا دڑکا ہوئے، پنچایتاں دے اندر دا نام بولے۔ لیکن بس اے میں اتنی اے جڑی مثال کہاوت ہے نا جی، اے دے گرد گفتگو کرنی۔ لیکن صوفی حضرات انہاں دی گل کرن دا انداز اپنا ہوندا ہے، اور صوفی کس کو کہتے ہیں؟ صوفی اس کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ غیرت مند ہو۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ فرمایا کشف المعجوب کے اندر آپ فرمانے ہیں اس امت کے سب سے جو بڑے صوفی ہیں ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ میں تہاڈے نال اوکھی گفتگو نہ مینوں آندی ہے، نہ میں خطیب ہاں، میں تہاڈے نال جھٹکیاں گلاں کرنیاں تے زور بھی نہیں لانا، تسی بس اس طرح ہس چھیڑ کے گفتگو سنن دی کوشش کرنی۔ فرمایا سارے نالوں بڑا صوفی صدیق اکبر، اور صوفی کیوں کیا گیا؟ داتا صاحب نے فرمایا کسی مولوی نے کیتا ہوندا تے لوگ انہوں لمیاں پا لیں گے، میں تو کون ہوئے؟ داتا صاحب دے کے کوئی چون چاں بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنے تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ کے جاندے گنج بخشے فیض عالم مذہب، کہتے ہیں داتا تمہیں کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی اکبر بھی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن ساتھ تم سارے دوسری پارٹی والے بھی کہتے ہیں صدیق اکبر، ادھر کہتے ہیں اللہ اکبر، ادھر کہتے ہیں صدیق اکبر۔ اللہ کے علاوہ داتا کوئی نہیں تو اللہ کے علاوہ اکبر بھی تو کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اعظم بھی تو کوئی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں فاروق۔ اللہ فرماتا ہے تم سارے فقیر ہو اور میں غنی ہوں،
لیکن نال تھے بھی کہنے حضرت عثمان. اللہ فرماتا ہے ولا یؤدو حفظهما وهو العلی، اللہ علی ہے، اور یہاں کہتے ہیں حضرت علی. سبحان اللہ. کہتے نہیں اوتھے اور مسئلہ ہے. میں کہ اوتھے کیڑا مسئلہ ہے وہ دسو جی. کہنا وہ جو صدیق اکبر ہے نا، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، وہ مجازی طور پر ہے، وہ عطائی طور پر ہے. ذاتی طور پر اللہ ہی بڑا ہے، ذاتی طور پر اللہ ہی اعظم ہے، ذاتی طور پر اللہ ہی غنی ہے، اور ذاتی طور پر اللہ ہی علی ہے. اور وہ جو ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. کہ میں کہ کمینے اسی بھی تھے ہی کہنے ہیں حقیقی طور پر داتا اللہ ہے اور عطائی طور پر داتا علی حجویری بھی ہے. میٹھا میٹھا کھا جاندے ہو تے کڑوا کڑوا تھو تھو کر جاندے ہو. خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ مفسرین نے بھی لکھا کہ حدیث آپ کے والد مسلمان نہیں سن ہوئے صدیق اکبر دے حضرت ابو قحافہ. تو انہوں نے حضور دے بارے کوئی ہلکی کی گل کر چھٹی کہ صدیق اکبر نے انہوں نے منہ دے تے چنڈ مار. اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. ایتھے پیو نو چنڈ مار چھٹی، اور چنڈ اتنے صدیق اکبر کے جسم کا جو وزن ہے وہ 63 کلو تھا بس. انہوں نے اپنا وزن بھی حضور دی عمر تو اگے نہیں جان دیا. آج سرکار سانو کیڑی روٹی تے کیڑا کھانا جڑا سانو حضور نہیں کھوانا، پھر بھی اسی حضور دی عزت تے گل نہ کریے، پھر بھی حضور دی ختم نبوت تے گل نہ کریے. ویکھ کے چودھری صاحب جو کہیں گے وہ بیان چودھری ہوئے گا اپنے گھر کے اندر ہوئے گا. میں گدھا ہوں اپنے کریم کا. اسی تے ٹبے تقریر کر رہے سن اپنے 18 دے جدوں الیکشن ہونے جی تے اوتھے ایک نقیب محفل نے اوتھے چودھری نے پروگرام کروایا سنی سے حضور دا غلام. تے نقیب محتشم نے کہا کہ چودھری صاحب کا شکریہ. او ہو چودھری نو اگ لگ گئی. اٹھ کے انہیں میپ چھیکی. میں زندگی پہلی باری میپ ہاتھ وچ پڑھا تے میں تیرے کو یہ پوچھنا چاہنا کہ تو مینوں چودھری کیوں کیا؟ حالانکہ بڑا بڑا چودھری سے. انہوں نے کہا میں کوئی چودھری نہیں. وہ جملے مینوں بڑے پسند آئے. کہنے لگا چودھری تے کائنات کے اندر حسنین دا نانا ہے جناب. اور کون ہے؟ وہ دی بولی اپنی سی. وہ عالم فاضل نہیں سی، لیکن انہوں نے جڑی گل کی اپنے رنگ دے اندر وہ گل بڑی بٹی. انہوں نے کہا دنیا کوئی بھی چودھری نہیں، چودھری حسنین کریم دے نانا جان بس. اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بلا. چاند اتنے زور دی ماری جی. قرآن مجید دی تفسیر سورہ مجادلہ دی آخری آیت ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ دی تفسیر دے اندر علماء نے لکھیا کہ آپ دے والد زمین تے گر گئے جناب اتنے زور دے نال چنڈ ماری. فسقط والد زمین پر گر گئے. سرکار کی بارگاہ شکایت لگ گئی. حضور نے طلب فرمایا ابو بکر چنڈ کیوں ماری؟ تو ماں باپ اگر مشرک بھی ہوں تو ہم نے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے. تسی بھی نوٹ کر لو. پیران دے ہاتھ چوم دیو کدی ماں پیو دے بھی چومیا کرو. پیران نوں نذرانے دے دیو کدی ماں پیو نوں بھی دیا کرو. پیران کولو دم کروان دیو کدی ماں نوں بھی کریا کرو. امی جی دم کر چلو. یہ ماں دی جڑی آہ ہے نا، ماں دی جڑی صدا ہے تے ماں دی جڑی بولی ہے تے صرف وہ ایتھے تک رکدی نہیں، وہ جدوں نکلدی ہے اللہ دے عرش تک پہنچ جاندی. کدی کہہ کے ویکھنا، کدی انہوں دے پیر دبا کے ویکھنا، کدی انہوں دے پیروں وچ بیٹھ کے ویکھنا اور کہنا کہ امی جی طبیعت ٹھیک نہیں دم کرو. تو پھر ویکھنا کہ رب تہاڈے تے مہربان کتنا ہوندا ہے. حالت کفر بھی ہوں اگر آپ کو کفر اور شرک کو حکم نہ دیں تو اسی انہوں دے نال نیکی کرنی، بھلائی کرنی. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر چنڈ کیوں ماری؟ جڑا جواب صدیق اکبر نے دیتا ابو حضور خاموش رہے. یہ حدیث تقریری ہے. حضور دا چپ رہ جانا، خاموش ہونا اس گل کی دلیل ہے کہ ابو بکر نے جو کیتا صحیح کیتا. جناب صدیق اکبر نے جواب دیتا حضور میں چنڈ تاں ماری ہے کہ واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ. میرے ہاتھی تلوار نہیں سی، تلوار ہوندی میں پیو دی دوڑ بھی لا کے رکھ دینی.
یہ ہے صوفی. ایک ایڑا صوفی ہے جی حضور دی عزت دا مسئلہ ہے کہ جی میں نہیں بولوں گا. اے جنہاں دا کلام تسی سن رہے سو شاہ صاحب بولو سبحان اللہ ما اجملہ کا کی 1906 تو بعد تو لے کے 40 تک 1906 تو لے کے 1940 تک اور زمانے دے اندر پیر نہیں سن, بر صغیر دے اندر اور پیر نہیں سن. تے اج 100 سال لنگ گیا ہر پاسے پیر مہر علی شاہ نو کیوں پڑھیا جاندا ہے؟ وہ دی وجہ ہے نا جناب کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کا ایک مرید تھا, وہ CID میں تھا. اس نے کہا حضور تسی حضور دی ختم نبوت تے گل کر رہے ہو تے اے گورے نے پروگرام بنایا ہے, اے تانوں ایتھوں گورنمنٹ شریف تو انہوں نے کڈ دینا ہے. تے آپ انج آسمان وال ویکھ کے نا تے مسکرا پے تے اپنی پٹھواری زبان دے اندر فرمان لگے ماں تے آسمان دے اندر اور ہی کوئی شے لکھی تکی ہے. انہیں کہا تسی کی دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں لوح محفوظ میں دیکھ رہا ہوں کہ مہر علی کا تو مزار دیگر بنے گا, البتہ گورے کا بستر گول ہونے والا ہے. یا رسول اللہ بھائی جیڑا تے چودھریوں کو لے کے کھاندا ہے او تاجدار ختم نبوت دا نعرہ نہ لانا تے جیڑا سیدہ پاک دے بابا جان دا کھاندا ہے جی او تے اے تے میں تہاڈے نال جی گل ہی بڑی ہلکی کر رہے ڈاڈی تے تہاڈے نال میں گل بھی نہیں کر رہے تھے. علماء بیٹھے تسی انہاں نو سندے ہو, انہاں نال اپنے رابطے مضبوط رکھو. اے تم تقریراں سنان گے میں تے صرف اے سمجھ لو کہ تہاڈے نال صرف میں غالباً ایتھے میں 8 سال پہلے آیا سی, 8 ساڑھے 8 سال پہلے. کہ پتہ ہے اچھا تسی بیٹھے ہو 8 سال پہلے آیا سی. میں تے او عجیب مینوں ہلکا ہلکا میں جدوں اتھے پہنچا تے مینوں منظر یاد ہے. میں تے صرف یہ دیکھن واسطے آیا. تسی ویکھیا نہیں 3-4 دن پہلے کلمہ شریف نو اونوں مار کے تو انہوں گرا دتا گیا. یعنی اے پاکستان کلمے دے نام تے بڑھیا ہے نا. پاکستان کا مطلب کیا؟ کلمے دے نام تے پاکستان بنیا تے کلمے دے بورڈ گرا دیتے گئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دے بورڈ گرا دیتے گئے. جس مسجد دے اندر آپاں ڈر ڈر کے جانے کوئی بیرفی نہ ہو جائے, اس مسجد دے سین دے اندر بچیاں نچائیاں گئی. تے اے پھر تسی ایتھو پیغام دیو نا پنڈ دے اندر بیٹھ کے کہ جے نچن والیاں دے بچے ہیں نا میدان دے اندر تے تہجد پڑھن والیاں دے بچے بھی میدان دے اندر بیٹھے. توجہ زندہ باد دی ضرب کم از کم حضرت سرکار بابا بلے شاہ صاحب دے مزار تے جانی چاہیے. ورنہ میں دعا کردا ہے سید بادشاہ بیٹھے نے انہوں نے امین کہنی انج پوری ہونی. میں کہنا یا اللہ جیڑا بندہ تیرے حبیب دے نام تے نہ بولے انہوں گنگا ہو جانا چاہیے. ایس زبان نو کی کرنا نے اے سنتے رہے سو کہ جناب مر تونج بھی جانا ہے نا. ایک بڑے بڑے دنیا تو ٹر گئے تھے. اس اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے. اے مقدر ہے کہ حضور واسطے زبان ہوئے تے زندہ باد کی ضرب ہوئے قادیانیوں دے پتے پھٹ جاون, مرزائیاں دیاں آندروں باہر آ جاون. کی ہو گیا جناب؟ اے پنڈ دے اندر کی ہو گیا؟ راتوں رات جناب ان کو کچھ نہیں ہویا. محمد عربی دے غلام میدان دے اندر موجود ہے اپنے آقا مولا دے نال وفا کرن واسطے. تاجدار ختم نبوت ختم نبوت جنہیں لکھاں تے کروڑا انسانوں بندے دا پتر بنا چھڑیا. بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین. اتنی گل سی تسی جاگ پہ ہو. میں تو پہلے سوچیا کلاں دی محفل تے انہوں نے دیکھ کے میں کہ کلاں دی محفل
تے مرن والیاں گلاں یا میاں صاحب دے 2 شعر پڑھ کے رو کے تے روا کے تے جانا پینا تے اے دا مطلب ہے تسی ساڈا امتحان لے رہے کہ خطیب نو چیک کریے بلے بلے صدیق اکبر اے ہوئی نا جی. اچھا حضرت پیر سید میرے علی شاہ صاحب انہوں نے کیا حضور کیڑے پاسے ٹر پے نظرانے آ رہے ہیں ہاتھ لوکی چوم رہے ہیں پیر چوم رہے ہیں سارے معاملات چل رہے ہیں تسی کیڑے پاسے. آپ نے جڑے تاریخی جملے فرمائے جی ملفوظات شریف کے اندر موجود ہیں فرمایا حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے اور میرے علی اندر بڑھ کے بیٹھا ہوئے فرمایا ان دی بے غیرت فقیری ساڈے کولوں نہیں ہو سکتی. تائیں کہ آج جناب اے شیخم دے اندر آج ضلع قصور دے اندر ہے 100 سال لنگ گیا جناب ایتھے میں ذمہ داری نال کہہ سکتا جی بندے اپنے پردادے دا نام نہیں دس سکتے جناب اپنے پردادے دا نام نہیں دس سکتے جی. اکثر لوگوں دی میں گل کر رہا ہوں جناب پھر قبرستان قبروں دے نشان کھول گئے جناب جنہ بنا ایک پل نہیں سن جیوندے اج جو شکلاں بھی یاد نہ رہیاں. سکھ متراں دا مطلب ہی نہیں پتا کی ہوندا جی ہر 20 کلومیٹر تو بعد زبان چینج ہو جاندی ہے. میں یورپ تک جا کے ویکھیا جی اج بھی اگر حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی نعت پڑھی جاتی ہے اج سکھ متراں دی ودیری ہے سمجھ پاویں ککھ نہ ہوے لیکن مجمع ایک باری ہے جن ضرور ہو جاندا ہے. کیوں کی وجہ ہے؟ وجہ ہے جنہ یار خرید جا کیتا مولوی نہ ہونے پلے ایتھے اوتھے دوئی جہانی بلے 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 حضور دے نال ہے. اور اے سرکار اتنے کریم ان کے اے نسب نہیں ویکھتے ماشاءاللہ. 55 آج کے دن جی تقریباً حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب 55 تو زیادہ نہیں تے سید ہیں جی اور آپ دے نام تو پہلے لکھیا جاندہ سی ابو العرب. اتنے بڑے سخی سن کہ عرب دے لوگ آپ دے دسترخوان دے ہوتے بیٹھ کے تے روٹی کھاندے سن. جماعتی منزل آج بھی مدینہ منورہ موجود ہے. اچھا اتنے بڑے سخی سن لیکن ساری زندگی آپ دے ہوتے زکاة فرض نہ ہو سکتا اپنے گول بچا کے کچھ نہ رکھیا سال نہیں گزرن دیتا زکاة فرض نہ ہو سکتی. تے ترکھانا دا منڈا سی جناب علم الدین جسد نال قرآن بھی نہیں پڑھیا تے کسی مسیطے بھی نہیں گیا تے صرف تے ناف تے کنز تے قدوری تے دقائق تے حقائق تے مختصر المعانی تے تلخیص المفتاح تے بزدوی تے سرخسی تے ہدایہ ایک کوئی شے نہیں پڑھی تے نا علم الدین ہے نا علم الدین ہے. تے انہوں نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا. میاں والی جیل وچ جدوں آپ دا جنازہ آپ دی میت لاہور پہنچی 1929 دے اندر ادو لاہور دی آبادی 2 لاکھ سی تے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دے جنازے دے اندر 6 لاکھ آدمی سی. آبادی 2 لاکھ تے جنازے دی تعداد 6 لاکھ. یہ 4 لاکھ بندہ کدھروں آ گیا؟ فرمایا جھلیا تینوں پتہ نہیں مالک تگڑے ہوئے کنڈ نہیں لگن دے دے. تسی تاں مان گئے ہو جلدی جلدی گل کیونکہ میں ایک اور برات ویکھی جناب برات کے اندر دنیا کہندی ہے جی ساڈا لاڑا گیا جناب 20,000 دی برات سی جناب اسی ایک برات کے اندر شرکت کی تھی اوتھے منظر ہی بڑا عجیب سی. برات ایسی جناب کہ لکھاں سید زادے سن اس برات کے اندر لکھاں سید زادے جناب اس برات کے اندر لکھاں حافظ قرآن ہزاروں شیوخ حدیث تے ساری برات چپے لاڑا آپ ہی بول کے کہہ رہے ہیں 10 مینارے پاکستان کبھی ایسا منظر دیکھا تے حضرت قاضی مولوی نا جی جتھے بیٹھا ہوئے تے او دے نال بندے 2-4 اور آ جاون تے کرسی تے نال کسی نو بیٹھ نہیں دیتا. مولوی جو ہے بچارا نریاں کتاباں جے پڑھی ہوئی ہیں خشک ہوندا ہے تر ہوندا نہیں. مولوی جدوں خالی ہونے کتاباں پڑھنی ہیں خشک ہی رہنا ہے. بانگ یہ دیندا ہے جناب 24/7 یہ ڈیوٹی کرتا ہے مگر بندے دی طرف مائل نہیں ہوتے. کی وجہ ہے؟ اے بھی ٹھیک ہوئے نا جناب اساں نیکاں دی محفل چوں اے راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا. اساں نیک نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. میرے پردادا مرشد حضرت میاں شیر ربانی آپ بہت بڑے عالم سن تے ولی بھی سن
تے قادیانیوں نے ویکھدے سن مرزائی آپ دے سامنے جدوں مقابلہ کرن واسطے آندا سی آپ اف پا کے ویکھدے سن تے مرزائیوں دا موتر نکل جاندا سی وہ کہندے سن شیر ربانی ویکھدا ہے انج لگدا ہے کوئی شیر آ کے سانو چیر پھاڑ کے رکھ چھڈے میں غلاماں دی گل کرن لگا جی آپ دی خدمت دے اندر ایک 40 سال تو زیادہ عمر ہو چکی سی خاتون دی انہیں کہ حضور اولاد نہیں ہے مایوسی کفر ہے جی انہیں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے انہیں کہ حضور اولاد نہیں آپ نے فرمایا جا بے بے اللہ خیر کرے گا رب نے خیر پا چھڑی پتر ہو گیا 4 سال بعد گئی پھر وہ پتر گونگا سی بول نہیں سی سکتا پہلے وہ سوچ رہی ہوں کہ انہیں دے تالو دا شاید کوئی مسئلہ ہوئے بچے دے تالو نہ ٹھیک ہوتے وہ بھی جلدی جلدی نہیں بول دے کوئی تالو دا مسئلہ نہ ہوئے کوئی انج نہ ہوئے کوئی زبان دے تھلے کوئی مسئلہ نہ ہوئے لیکن انہوں نے ہیلے کیتے پر منڈا نہ بولیا 4 سال دا منڈا چک کے شرک پرشید لے گئی ہیں وہ کہنے لگی حضور تہاڈیاں دعاواں نال ملیا سی پر بولدا نہیں تے آپ نے نہیں فرمایا اجتماع آ رہا ہے 6 لاکھ بندہ اتنے جمع ہوگا جا کے رکھ چھٹی ذرا سارے نوں کہیں دعا کرو سبحان اللہ ایک جیل اندر بھی ہے نا کمینہ کہتا بابے تے شے ہی کوئی نہیں تیرے بابے شے کوئی نہیں تو ساڈے بابے ویکھ گئی ہے باندر کی جانے ادرک دا مزہ ہوتا کی جانے گل کند کی ہوندی ہے تے بے ادب نوں کی پتہ عشق رسول کی شے ہوندی ہے اچھا گل وچ پنڈ تھان دے لوگ یہ کہندے کہ رب تے بڑا مہربان ہو گیا نہیں صوفیاء فرمانن جدوں اللہ تعالیٰ کسی دے اوتے مہربان ہو جائے انہوں اپنے حبیب دا عشق عطا فرما جائے ماشاءاللہ تواڈے تو بڑا امیر کیڑا ہے جناب کمال ہو گیا جڑا بندہ تواڈے چ پلاسٹک دی جُتیاں بھی پا کے آیا نا خدا دی قسم میں اودی جُتیاں نوں جوڑے نوں میں سلام پیش کرتا ہوں کہ تواڈے دل دے اندر نبی پاک دی محبت دا دیوا روشن ہے تواڈے ورگا کوئی بھی نہیں بس صرف احساس کمتری دا شکار نہ ہویا کسی دا منہ سرخ ہوئے تو بندہ اپنا چپیڑا مار کے تو نہیں نکلا سینہ ٹھوک کے کیا کرو محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو امر توقیر کا دیا جبریل کو مبکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو جوڑ ہی نہیں جناب کوڑا کوئی حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی نے 4 سال دے بچے انہوں نے دیکھ کے نہیں کیا کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تو ادھر کیا لینے آ گئی اللہ کے علاوہ کوئی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا ایک کوئی انہوں نے سورہ انبیاء دی آخری آیت یاد کی ہوئی ہے اور سارے لوگ بلانے نے بھائیو قریب قریب ہو جاؤ نہیں یخلقو ذبابا ولم یجتمعوا لہ اللہ کے علاوہ یہ سارے پیر فقیر ولی داتا صاحب غوث پاک بلے شاہ فرید الدین مل جائیں تو یہ تو مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے میں کیا ایک آیت پڑھ کے نسندی کرتا ہے اگلی آیت کیوں نہیں پڑھتا جڑا مکھی دا پر نہ بنا سکے انہوں واقعی غیر اللہ کہندے ہیں لیکن قال الذی عنده علم من الكتاب ان آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرف سلیمان علیہ السلام نے کیا شیخم پہنچ چاہیے بلقیس تو دا تخت چاہیے جڑا زندہ بیٹھا منہ کھول کے سبحان اللہ منہ بند کر کے نہیں وظیفے گھر کری دے حضور دی محفل دے اندر تسبیح نہیں پڑھی دی منہ کھول کے سبحان اللہ دل دو تو نہیں ہوندے کہ ایک دل نال مولانا دی تقریر بھی سنو تے ایک دل دے نال تسی ایک وقت دے اندر ایک کام ہوندا ہے جڑا زندہ بیٹھا ہے سبحان اللہ کا اچھا میں آپ سے داد نہیں لے رہا ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے میں تمہیں عقیدہ بھی سمجھا رہا عقیدہ خوشبودار عقیدہ رکھو ساڈا وہ عقیدہ جڑا سانو مرن تو باقی نہیں مرن دیتا یہ اور لوگوں کا عقیدہ ہے جی قبروں میں تو کچھ نہیں ہوتا قبریں خالی ہوتی ہیں میں کہا سوالوں دے جواب تیرے پیو نے دینے قبروں میں ہوتا ہی کچھ نہیں تواڈیاں قبریں کچھ نہیں ہوتا ساڈا بابا کہہ گیا 1000 سال بعد بھی آ کے کوئی میری قبر جو ہوتے لبیک کا نعرہ لائے گا وہ باہروں لبیک کہے گا میں اندروں لبیک کہہ چکا یا رسول اللہ یہاں کوئی ممی ڈیڈی برگر شوارمے والا بھی بیٹھا ہے فزکس بایو کیمسٹری پڑھنے والا ہاں مفتی صاحب انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کا ہونا ضروری ہے
تو قبر میں تو سنگ مرمر لگا ہوتا ہے, آکسیجن کیسے جاتی ہے؟ تو جب آکسیجن نہیں جاتی تو زندہ کیسے؟ داتا صاحب, بلے شاہ صاحب, بابا فرید, خواجہ قطب الدین مختیار کاکی. میں نے کہا اس بات پر قائم ہو کہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کا جانا ضروری ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا چوچا انڈے میں کیسے زندہ رہتا ہے؟ وہ بھی تو چاروں پاسے بند ہے, انڈا بند ہوتا ہے نا, تو چوچا اندر زندہ رہتا ہے, انڈا پھٹتا ہے تو چوچا باہر آتا ہے. ہاں وہ اللہ کی قدرت ہے. میں کہا جیڑا رب انڈے دے اندر چوچے نو زندہ رکھ سکتا ہے, وہ قبر دے اندر داتا صاحب نو آکسیجن نہیں دے سکتا. جو اللہ کے آپ نے فرمایا وہ تخت بلقیس آ گئی ہے, بالکل نیڑے پہنچ آئیے, کہ او 2500 میل دور ہے وہ تخت. آپ نے فرمایا میں تخت چاہیے, وہ ہی تخت دے آن تو پہلے. تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ خود کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک جن اٹھا, علماء بیٹھے ہیں, سورہ نمل شریف 19 اسپارہ ہے, جدو مرضی کھول کے دیکھ لو. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. جن کھلو کے کہنے لگا میں لے کے آواں گا. آپ نے فرمایا کنی دیر؟ انہوں نے کہا انی دیر. سبحان اللہ. میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. قبل ان تقوم من مقامک, انہوں نے کہا تسی اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑو, پھر بہ جاؤ, تہاڈا اجلاس برخاست ہون تو پہلے تخت بلقیس تہاڈے قدماں چ ہوئے. آپ نے فرمایا بہ جاؤ, میں جلدی چاہیے ہے. تسی میں تیسری باری انج کر رہے کنی دیر لگی ہے جناب؟ چاند کی چاندی تے 50 بھی ہے اے دو, ہاں دو چلو 3 کر لیں یار, 5 کر لیں, 5 تو زیادہ تو نہیں نہ لگے, 5 سیکنڈ لگے. آپ نے فرمایا میں اس تو بھی جلدی چاہیے. تخت بلقیس قرآن کی تفسیر میں پڑھ رہے ہیں 2500 میل دور ہے تخت بلقیس. 7 دروازے, 7 جندرے تے 7 پہرے دار بیٹھتے ہیں. تے 2500 میل جانا تے 2500 میل تے تخت بلقیس تو چکنا نہیں ہے, تو ان ٹوٹن تو بھی بچانا. اب جن تو بیٹھ گیا تھا, انہوں نے کہا میرے تے بس ہو گئی, اب مولانا کھڑے ہو. قال الذی عنده علم من الکتاب, کہتے ہیں مولوی کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہا بانگا سیکھ دے گا تیرے کرنے, بانگا اسی دئیے. اچھا بچہ ہویا جی جرکام نہیں مک رہا, دم اسی کریے, درد شقیقہ دا دم اسی کریے, ارکن نساء دا دم اسی کریے. رشتہ ہو گیا جناب, بیاہ نہیں ہو رہا جی دعا کراؤ, لو جی دعا ہو گئی جناب, بیاہ ہو گیا, نکاح اسی پڑھائیے, مسئلہ آ گیا وہ اسی دسیے, مر گیا پھٹا بھی اسی دئیے, اعلان بھی اسی کریے, جنازہ بھی اسی پڑھائیے, تیجا بھی اسی کریے, 40واں بھی اسی کرائیے, سالانہ ختم بھی اسی کروائیے. تو پھر بھی ہمیں کہتے ہو جی مولویوں کو سیاست نہیں آتی, مولوی مسجد میں اچھے لگتے ہیں. میں نے کہا ہاں ہاں, اگر مولوی مسجد میں اچھے لگتے ہیں تو لوٹے واش روم میں اچھے لگتے ہیں. لوٹو کا کیا کام ہوتا ہے؟ شاہ جی آسکے کا مطلب ہے بخشش ہو گئی. ساڑھے بزرگاں نے, امام جعفر صادق نے فرمایا, آپ کو ایک بندہ پوچھنے لگا حضور جڑا بندہ سجدہ نال پیار کرے انہوں کی لبے گا آخرت وچ؟ فرمایا آخرت تو بڑی دور ہے, جڑا بندہ سادات نال پیار کر لے ادوں تک مر نہیں سکتا جدوں تک اللہ انہوں ولی نہ بنا سکے. تقریر میں کر رہا ہوں, کہاں پہ آپ بھی کیوں ڈال رہے ہیں؟ دھیان نال بیٹھو, تگڑے ہو کے بیٹھو, ٹینشن نہیں لینی. ہاں سوال کرنے کی بھی اجازت ہے. ساڈا مسئلہ کو نہیں جیسے ان تے من تے ان تو چون کے تو چنا کے تو گاجر اور حلوے کا مربع نہیں. حضور ہمیں وہ دین دے کر گئے جو دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے. لو جناب, آپ نے فرمایا جی مولوی صاحب, ان کا نام ہے مولانا آصف, اور ان کے پاس زبور کی کچھ آیتیں تھیں, زبور شریف کہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں, اس کی کچھ آیتیں یاد تھی, پوری نہیں تھی یار. جی مولانا, کہ جی حضور فقیر لے کر آئے گا. آپ نے فرمایا کہ وہ تو باہر پہنچ چکی, کتنا ٹائم؟ کہنے لگے حضور قبل ان یرتد الیک طرفک, تسی آنکھ بند کر کے کھولو تخت تھوڑے کھولو. حضرت امام مجاہد نے بڑی سونی گل کی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, ہوں اے حضرت آصف اتھے ہی رہ گئے نہیں 2500 میل دور, اتھے ہی کھلوتے سن.
آپ فرمانے نا آپ نے زمین جو تے توجہ پائی زمین پھٹی 2500 میل دوروں تخت بلقیس چشمے زدن حضرت سلیمان نے قدم چایا کہ آپ نے فرمایا ہذا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے ایک میرے شاگرد کو عطا فرما دیا شاگرد ہے نا کون سنو میں نے کہا جناب اجتماع تسی 6 لاکھ دا کر لیا رائے دے اندر دعاواں تے تسی کیتیاں استنجے دے طریقے تے تسی سکھائے نماز دا طریقہ تے سکھایا کدی حضور دی عزت واسطے بھی نکلے ہو جنہاں دیاں اداواں نماز ہیں اے نماز حضور دی اداواں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو میں نے کہا اللہ کی رسی کیا ہے کہتے ہیں قرآن تو میں کہا لے کے کون آیا اے رسی لے کے آن والا کون ہے رسی پھڑان والا کون ہے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا اور محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے بول سنو جی میں نے کہا جی جو مکھی کا پر بھی نہ بنا سکے اس کو غیر اللہ کہتے ہیں لیکن جو 2500 میل دور سے 1 سیکنڈ میں تخت بلقیس لے آئے اس کو ولی اللہ کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دے اس کو روح اللہ کہتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ڈنڈا مار کے 12 چشمے جاری کر دے اس کو کلیم اللہ کہتے ہیں اور 40 دن اور 40 راتیں آگ میں رہنے کے باوجود آگ جن کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے ان کو خلیل اللہ کہتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى اور جن کے گلے پر 70 مرتبہ چھری چلنے کے باوجود نہ چل سکے ان کو ذبیح اللہ کہتے ہیں اور جو ایک سجدہ کر کے ساری امت کو بخشوا جائے انہیں حبیب اللہ کہتے ہیں توجہ اے ویڈیو ادھر مورو جیدہ اپنا نہ اٹھے وہ دیتے فوجداری اللہ مقدمہ چلانا پیچھے مورو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد فوجیوں کو بڑا ڈر دے اسی جیدی بھی عزت کی تھی حضور دی وجہ تھا 17 سورہ نے گال نہیں گال سادہ سا ہے اصول زندگی اپنا کوثر جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا سبحان اللہ کتنے دی گال پہنچی سی ساریاں ان پتہ نہیں اتنے مضمون چھڑ گئے تھی تجھ سے نعت کا رنگ جو بدلا تو میں یہ سمجھا اعظم نعت کے کوئی فقیر بیٹھا ہے جڑا اتنے موضوع کھلوا بیٹھا ہے نعت کا رنگ جو بدلا تو میں یہ سمجھا اعظم پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہنے لگا کی گل ہو رہی سی یہ تو ہو گئی تب صاحب ہے بلے حافظہ بڑا چنگا ہے جی ساڑھے اس دن دعا کرو حضرت میاں شیر ربانی نے نہیں کہا جناب اتو جا کے تو مسئلہ حل ہوئے گا ویسے بھی اقبال قلندر لاہوری کا زمانہ تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا اقبال نے سے لکھا سی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں حضرت میاں صاحب و منڈے ایتھے بھی ماشاءاللہ بڑے شریف بچے بیٹھے ورنہ بچے جس محفل چون اوتھے تے تھرتلی مچی یہ بھی توجہ بزرگاں دی خاص حضرت میاں شیر ربانی نے 4 سال دے بچے نو ویکھ کے کہا ایک بیلیا جنوں میاں صاحب بیلی کہہ دے اور بیلیا تیری ماں میں نے دین دی تانے لے کے آئی ہے تو بولتا کیوں نہیں ہے تے بچے دی اکھاں چ اتھرو نکل پے کہنے لگے حضور آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی پھر سرکار کا عالم کیا ہو علماء دی حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب کی بات اصل میں چھڑی تو وہ آپ کو کہنے لگے یہ چھٹو ہے
کام تسی آپ نے فرمایا حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے اور میں اندر بیٹھا رہوں، ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے آپ کے جنازہ پڑھایا جی، 4 بزرگوں نے جنازہ پڑھایا غازی علم الدین شہید علیہ الرحمۃ۔ ایک پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، ایک حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب، ایک جامع مسجد وزیر خان دے امام سن، تے چوتھا تواڈے حوالے کر کے جا رہے ہو، تسی تلاش کرنا ہے۔ تے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جدوں آئے نا جی، تے آپ نے آنے میں عرض کر رہے سن مولوی جگہ نہیں دینا، تے سید ہے جی پیر سید جماعت علی شاہ، انہوں نے اپنی پگڑی اتاری تے غازی علم الدین شہید دے پیروں دے اوتے رکھی تے اپنے ہونٹ تیری نسل پاک میں ہے بچہ اپنے نوری ہو حضرت غازی علم الدین شہید کے قدموں پر رکھ دی، چوما لوگوں نے ہاتھ پہ کے شادی تسی کی کر رہے ہو؟ تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا چہرہ دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے چومنے دو۔ ان کا نہیں، شاہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا پیغام دینا چاہتا ہوں، اب عزت اس کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت پر پہرا دے گا۔ سارے دی عزت نہیں ہونی ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں مولانا خادم صاحب آگے کیسے چلے گئے؟ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ ایک بندہ کتنے بندے نو بندے دا پتر بنا قبلے سجدے کر کے، کمال ہو گیا۔ فرمایا جب اللہ کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اللہ اس کو اپنے حبیب کی محبت کا نور عطا فرماتا ہے۔ حضور دے نال پیار کرنا ہے۔ اے تسی جڑا عنوان رکھے نا جی، یہ ہر بندہ عنوان نہیں رکھ سکتا۔ یہ دا عنوان کی ہے تاجدار ختم نبوت، ساڈا عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک ہاں اے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکھاں سلام میں تو جناب نشترو آیا نا جی، لکھاں سلام قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی 1974 دے اندر آپ نے 3 مہینے دے اندر پنجاب کے اندر آپ نے 40,000 کلومیٹر سفر کیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب اسمبلی پہنچے تو آپ نے مرزائی کہنے لگے جی اسی بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اسی بھی کہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو تسی کہنے تسی مسلمان نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی میں کہنا تسی مسلمان نہیں۔ انہوں نے کہا جی مسلمان پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے، میں انہیں تھے فیتا، میں فرمایا لکیر لان لگیا، میں تھے بانڈ کرن لگیا۔ آپ نے تعریف کی تھی مسلمان دی قیامت تک علامہ نورانی نے دنیا اسلام پیش کر دی رہے گی۔ آپ نے فرمایا مسلمان صرف وہ ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور حضور کو آخری نبی مانتا ہے۔ مسلمان کی تعریف یاد کر کے جاؤ آج دی محفل چو۔ فرمایا مسلمان صرف وہ ہے جو اللہ کے ایک ہونے پر اور رسول اللہ کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتا ہے، لہذا مرزائی مسلمان نہیں ہے، اور جو ان کے کافر ہونے میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ ہاں بلکہ کمال ہو گیا جی، ہن تے لوکاں نوں دلیلاں دینیاں پیندیاں نا۔ امام اعظم نے فرمایا جڑا بندہ جویں فیصل آباد چوڑی نے نبوت کا دعویٰ کیتا تے سرائے عالمگیر دے اندر انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا، ساڈے بزرگاں نے سانوں اندھیرے وچ نہیں رکھیا۔ فرمایا جڑا بندہ انہاں کولوں پوچھے گا بھائی تسی نبوت کا دعویٰ کیتا تے دلیل دیو، فرمایا دلیل منگن والا بھی کافر ہو جائے۔ جدوں رب نے فرما چھڈیا حضور آپ آخری نبی ہیں، اس تو بعد دلیل کیوں مانگتے ہیں؟ ساڑھے بزرگاں نے اس مسئلے دے ہوتے اور 53 دے اندر صرف اس مسئلے دی خاطر 10,000 لوگوں نے قربانیاں دے چڑھیاں۔ لنگڑے دی خاطر ڈنڈے چک کے میدانی جانا ہو رہے، حضور دی عزت اور ختم نبوت واسطے ڈنڈے چک کے جانا ہو رہے۔ یہ تو حشر میں ہوگا فیصلہ کہ جیتا کون ہے۔ پر میں سلام پیش کرنا چاہنا جی پنڈا دیاں مائیاں، ساڑی ایک مائی سی پرانے وقتاں دی، ہون تے جناب لوگ کہنا جی پتر ولی نہیں، میں کہنا ماما نہیں نہیں اے بوڑ دیاں چھاواں تے اپنیاں ماما، اے صرف 20-22-25 سال پیچھے چلے جاؤ جناب، انج روٹی پکدی سی تے سارے بھرا انج یو دی شکل دے اندر بہندے سن، پین بھرا اپنی نکیاں نکیاں چوکیاں رکھ کے بہندے سن۔ تے توجہ اگر میری گل غلط ہوئے تھے بابے بیٹھن میری گل نو ٹھکرا دون، ماں انج کردی سی، انج کر کے تے نال انج کردی سی، نال کہندی سی پتر کھا 11ویں والے دا صدقہ ہے، اے 11ویں والے پیراں دا صدقہ ہے۔ تے نال باوضو ہو کے روٹی، ہن تے کڑیاں نوں روٹی بھی نہیں بنانی آندی جناب، انہیں 3-4 باری انج کرنا روٹی تیار ہو جانی ہے، گوشت پاک دی یار کھا تے پھر
بچہ بڑا ہو کے جناب حضور غوث پاک دا ملنگ ہونا سی. تو ایک مائی صاحبہ سن عقیدے دی گل وہ انہوں نے 11ویں شریف دا کدی ناغا نہ کیتا جناب. غریب ایک بار کوئی شے نہیں سی تے عصر دی نماز ہو گئی تے انہوں نے کہا آج دی تاریخ ختم ہو جائے گی, میں ختم شریف دینا. تو جو حسب توفیق پانی جو گھر کے اندر سی تو انہوں نے رکھیا ہوتے رومال رکھیا تے ہن بہ گئیاں کہ تو مولوی صاحب آن پنڈ دے میاں صاحب میاں صاحب کدھر اور گئے سن, ختم شریف پڑھنے والا کوئی نہیں سی. ایک مولوی صاحب جا رہے سن رومال رکھ کے ٹینٹ شریف کروا کے وہ کہنے لگے مولوی صاحب ختم شریف پڑھ دو. انہیں ختم کا نام سنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ, یہ تو مشرک کرتے ہیں. وہ پارٹی دوسری سی نہیں مائی نو کی پتہ ہے کی کہہ رہے ہیں. مائی نے کہا مولوی صاحب میں تمہیں ختم شریف کا کہہ رہی ہوں تے تسی مینوں باڈی لینگویج چینج ہو رہی ہے, ختم شریف پڑھو. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو مائی نے پھر اپنا مدرسہ کھولیا نا تے نال مائی کہنے لگی پڑھا پھر میں نام میں تمہیں ختم شریف کا کہہ رہی ہوں تو وہ شرک ہی ہوتا ہے. انہیں کہا کہ مائی کٹ کٹ کے حال ہی نہ خراب کر چھٹے. آیا جلدی جلدی تے اس طرح بہ کے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین. رومال چوک میں اور جا مائی صاحب نے کہا کتنے چلے. انہیں کہا تسی کیا سی ختم پڑھو تو میں جان بچانے سے 4-5 آیتیں پڑھ لی اور ختم پورا ہو گیا. سنو جناب اس مائی نو لکھا سلام امن جناب تے او دے انداز محبت نو بھی لکھا سلام. مائی کہنے لگی واپس آ کے ختم پڑھ. ساڈا ختم ادوں تک پورا نہیں ہوندا جدوں تک چمی والی آیت نہ پڑھ لئی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ساڈا ختم پورا نہیں ہوگا جدوں تک چمی والی آیت نہ پڑھ لیں. ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. رہ گئی گل ہے کہ کل دوسرے تیسرے پنڈوں آوازاں آن گیاں اوئے نہ تسی عمرے دا ٹکٹ رکھیا نہ تسی بڑے بڑے مولوی بلائے تے نہ بڑے بڑے تسی خون بلائے. پھر بھی یہ بندے کتوں آ گئے سن اتنے زیادہ. ادھا بھی جواب تانوں دے کے جا رہے ہیں. ساڈے بابا جی فرما گئے لوکی قیامت تک سوچدے رہن گے بندے کدھروں آئے سن. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے گئے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. حضور دے نال وفا کرنی ساڈی جتھے تانوں لوڑ پوے جناب سانوں تسی مجھاں نے رسے بھی پا کے چھکو گے رکو گے اسی تواڈے قدم وچ حاضر ہاں. تے اگے اکھاں کھول کے جینا ہے. اکھاں بند کر کے نہیں جینا, اکھاں کھول کے. زندگی ایک باری اگر کوئی تواڈے کول آ جائے تے کہے مینوں حضور دے نام تے پرچی دو تے پرچی بھی دینا تے نال انج کرنا جی حضور تسی پرچی منگی ہے اور بھی کوئی شے ہوئے گی تے اسی او بھی پیش کر. سڑکاں تے بندیاں ہی رہن گیاں تے نالیاں بھی صاف ہونگیاں رہن گیاں تے روز بجلی بھی آندی رہے گی لیکن اس بجلی دی فکر ضرور کرنا جڑی قبر ہی چاہیے. بس میں کوئی سیاسی انتخابی جلسے سے نہیں آیا میں لیکن صرف تاں یہ گل کہہ رہا کہ پتہ نہیں جناب پھر یار پھر دوبارہ موقع ملے. پچھلے ہفتے دی گل ہے ساڈا سنگی سی جناب دبئی دے اندر گڈی چلا رہا سی نال دی خاتون زوجہ دی بیوی بیٹھے سن. حادثہ ہوا دونوں موقع تے فوت ہو گئے. زندگی کی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. میں نہیں پتا میں لاہور پہنچ سکوں گا یا نہیں. تانوں نہیں پتا صبح ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی. صدا نہ باغے بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں پیو حسن جوانی صدا نہ صحبت یار. تواڈے کول آ کے عرصہ دراز تو بعد بڑی خوشی ہوئی, قلبی مسرت نصیب ہوئی, اطمینان قلب ہویا. میں سارے دن دا تھکیا سا کام کاج سن دن نوں تحریک دے تے تواڈے کول آ کے شاش بشاش ہو گیا. تسی اجی میں 2-2.5 گھنٹے اور بھی تقریر کر سکتا لیکن چونکہ میرا
میں انہوں نے کہا سی 10 بجے تقریر شروع کروا لینا تے ہوں 10:30 ہو گیا تے اب آدھا گھنٹہ ہی میں انہوں نے کہا سی میں تقریر کروں گا تے 5 منٹ 7 منٹ میں پہلے چھوڑ رہے ہیں دیکھو ایک بار ساڑھے تے پہلے تو ہمیں یقین نہیں ایک بندہ میں کہنا سوئیاں خراب ہیں میں کہا نقش بندی دی گھڑی ساڑھا ٹائم ہی مدینہ شریف ہے جو کسی دا عاشق ہوگے گل اسے وآخر دعوایان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت سلام ان کے آگے حمزہ کی جان بازیاں شیر غران سقوت پہلا سلام استفیل غوث زم گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم صدقائے فاروق اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیری جستجو میں جینا تیری آرزو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے آخری اور پہلے یہ سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ یا اللہ سارے بیلیاں دی بخشش فرما سونیا جنہوں نے دیاں دیتیاں نہیں اچھے مقدر عطا سبحان اللہ درود پاک اور جو کلام پاک پڑھا گیا بیان ہوا یا رسول اللہ آپ کی خدمت عالی کے اندر عرض کرتے ہیں آپ لجپالی اور کرم نوازی فرماتے ہوئے اسے قبول فرما یا اللہ ہماری نسلوں میں کوئی بے ادب پیدا نہ فرما کوئی بد عقیدہ نہ پیدا فرما ساڑیاں نسلوں یا اللہ سنی رکھی حضور غوث پاک دا منن والا رکھی پروردگار عالم تیرے بندے کھلے آسمان دے تھلے تیرے گھر دے اندر بیٹھ کے تیرے کو جو منگ دل پنجتن پاک دا صدقہ نصیب فرما دین والا ہاتھ عطا فرما جڑے مقروض ہیں یا اللہ قرضے تو نجات عطا فرما پاکستان دے حالات میں یا اللہ بہتر فرما نیک صالح غیرت مند کی عادت عطا فرما چوراں لٹیراں ڈکیتاں کو یا اللہ سانو نجات عطا فرما سونیا معافی عطا فرما ساڑی قوم نو اپنے محبوب دی محبت دا عرفان نصیب فرما ذلیل ہون تو محفوظ فرما یا اللہ جنہ جنہ نے تیرے محبوب دے دین دے رستے دے اندر رکاوٹاں کھڑیاں کیتیاں انہوں نے بھی برباد فرمائی
انہوں دے حمایتیاں نو بھی برباد فرمائے، انہوں دی نسلوں نو بھی برباد فرمائے، تے جنہاں نے یا اللہ تیرے حبیب دے دین واسطے کوئی چنگا مشورہ دے چھڑیا، ہاتھ چک کے دعا مانگ چھڑی، یا اللہ انہوں دی نسلوں نو بھی آباد رکھی۔ جڑے سنگیاں نے محفل شریف دا اہتمام کیتا، ساڈے سنگی انہاں دی پوری ٹیم نے، یا اللہ انہاں سارے نبی پاک دی محبت تے جام عطا فرمائے، پاکان امت دے صدقے، یا اللہ انہاں علماء دے صدقے، مسجد شریف دی خدمت کرن والے دے صدقے، ممبر و محراب دی ذمہ داریاں سنبھالن والے دے صدقہ، الہ العالمین میرے ورگے ماڑے دے ہوتے بھی اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، کرم فرمائے، کرم فرمائے۔ جتنے ائمہ اہل علم تشریف لائے سب کے ظاہری باطنی علوم اور فیضان کے اندر برکات نصیب فرمائے۔ سیدہ پاک مخدومہ کائنات ملکہ طہارت جدہ سادات ام الحسنین زوج مرتضیٰ بنت مصطفیٰ سیدہ زہرا پاک کا واسطہ یا اللہ مرنے سے پہلے اپنے محبوب کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما اور ترس فرما کے یا اللہ آخری ویلے کلمہ نصیب فرما، قبر اشر نشر دے اندر بیڑے پار فرمائے، اور یا اللہ اپنے محبوب کے در کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ فرما۔ اے انسان تو نے پھولوں کو چھوا، مرجھا کے کانٹا ہو گئے، اس نے کانٹوں پر قدم رکھا گلستان کر دیا، منزل ملی مراد ملی اور مدعا ملا، مل جائیں گر حضور تو سمجھو خدا ملا۔ سردار اے نقطہ مل گیا غار ثور تو مینوں، کدی مکڑی دے جالے بھی تے فوجاں روک لیندے نے، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھپن وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گئے سب تن من دھن۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا حبیبنا سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔